الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے مسواک میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دائمی اور پسندیدہ عمل تھا۔ یاد رکھیے، مسواک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسواک سنن فطرہ میں سے ہے۔ سنن فطرہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کے لیے پسند فرمائی ہیں اور امت کو حکم دیا ہے کہ وہ ان پر عمل بھی کرے۔ مسواک میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا، آپ اندازہ لگائیے، جب آپ پر نزع کا عالم طاری تھا اس وقت بھی آپ نے مسواک کو طلب فرمایا اور مسواک مبارک فرمائی۔ مسواک کے روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تاکید کی اور ترغیب بھی دی، فرمایا کہ سنت، یہ جو میری سنت ہے مسواک کرنا، اس کو اپناؤ۔ ام المومنین سیدتنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، میرے نبی جب گھر تشریف لاتے تھے تو ابتدا مسواک سے کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، گھر کے اندر میرے نبی جب تشریف لاتے تو آپ آغاز مسواک سے فرماتے تھے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مسواک سے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، نماز کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا، فرمایا جس نماز کو مسواک والے وضو کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، اس نماز کی فضیلت اس نماز پر 70 گنا اضافہ ہے جس نماز کو بغیر مسواک والے وضو کے ساتھ پڑھا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ جو نماز مسواک والے وضو کے ساتھ ادا کی جائے گی اللہ اس کا ثواب 70 گنا عطا فرماتا ہے، اور جو بغیر مسواک کے ادا کی جائے گی اس کا ثواب 70 گنا کم ہوتا ہے۔ ثواب تو ملتا ہے لیکن ثواب کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ مسواک یہ ملائکہ اور مخلوقات سماویہ کی بھی پسندیدہ چیز ہے۔ مسواک کر کے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے منہ سے منہ لگا کر تلاوت سنتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، مسند بزار کے اندر موجود ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افواہکم للقرآن، فرمایا کہ تم قرآن کے لیے اپنے منہ کو صاف رکھا کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا نا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو میرے نبی کیونکہ خود ہر نماز کے وقت مسواک مبارک فرماتے تھے اور کثرت کے ساتھ فرماتے تھے، اور میرے نبی کا یہ بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل تھا، تو اس لیے تو سرکار نے فرمایا جس قدر میں اس کا اہتمام کرتا ہوں نا، اگر میری امت پر یہ شاک نہ ہوتا نا میں ہر نماز کے وقت ان پر فرض کر دیتا کہ یہ مسواک کے ساتھ وضو کو کیا کرے۔ وضو بغیر مسواک کے نہیں کارآمد ہوگا۔ حتیٰ کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا مسواک منہ کو پاک کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کا تحفہ بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو خیرہ صباحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اس وفد میں شامل تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پاک کے اندر میں حاضر ہوا، آپ نے ہمیں پیلو کے درخت کی لکڑیاں بطور تحفے کے اندر دی اور ساتھ فرمایا استاکو بہذا، جاؤ اس کے ساتھ مسواک کرو، کیونکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر ابھی بھی پیلو کے درخت مل جاتے ہیں، تو میرے نبی نے پیلو کے درخت کی لکڑی دی، ٹہنیاں دی، فرمایا ان کے ساتھ جاؤ مسواک کرو، تحفے میں دی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس کھجور کی ٹہنیاں مسواک کے لیے موجود ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا نحن نجتزئ بہ، ہم آپ کے اس عطیہ اور تحفے کو قبول کرتے۔ یعنی یہ تمام حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول مبارک آپ اندازہ تو لگائیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے لیے جب وضو مبارک فرماتے تھے، جب بھی وضو مبارک فرماتے میرے نبی مسواک ضرور فرمایا کرتے تھے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں جب گھر کے اندر آتے تو آغاز مسواک سے فرماتے تھے، ایک تو ثواب ہے، دوسرا منہ سے طہارت کا انسان کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آج انسان کسی سے بات کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بھئی یہ کہاں سے آیا، اتنی گندی بدبو آ رہی ہے، یہ کلی تک نہیں کرتے کھانے کے بعد، یہ اپنے ہاتھوں تک نہیں دھوتے، کیوں ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ ہفتہ ہفتہ 10 دن تک مسواک تک نہیں کرتے، اپنے دانتوں کو صاف نہیں کرتے، اور ظالموں تم نے اپنے آپ پر یہ آپ نے احسان کرنا ہے، کسی کے اوپر احسان نہیں کرنا، آپ کا اپنا فائدہ ہے، تو اس لیے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، بلکہ تمہارے منہ سے تو خوشبو آنی چاہیے۔ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ کی بدبو کی وجہ سے انسان کئی میل دور چلا جائے، کیونکہ میرے نبی نے بھی فرمایا کہ یہ جو مسواک ہے یہ منہ کی پاکی کا آلہ بھی ہے اور رب قدوس کی رضا کا سبب بھی ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔